الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 5 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سبق نمبر 5 کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب جو اسباق اپلوڈ کیے جائیں گے وہ 2 حصوں میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر لیسن نمبر 5 پارٹ 1، لیسن نمبر 5 پارٹ 2، اس طریقے سے اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو سبق نمبر 5 ہے تنوین کے بارے میں۔ اب اس سبق کے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہر حرف 3 مرتبہ ذکر ہے، لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر تا کو دیکھیں 3 مرتبہ ہے، طا کو دیکھیں 3 مرتبہ، اسی طرح اور دیگر حروف بھی 3 مرتبہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جو تا حرف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو سائن ہے وہ 2 زبر کا سائن ہے، اور دوسری مرتبہ حرف تا جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے جو سائن ہے وہ 2 زیر کا سائن ہے، اور تیسری مرتبہ حرف تا جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو سائن ہے وہ 2 پیش کا سائن ہے۔ زبر کی طرح 2 زبر بھی حرف کے اوپر آتا ہے، اور پیش کی طرح 2 پیش بھی ہمیشہ اوپر آتا ہے، اور زیر کی طرح 2 زیر بھی ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ ان تینوں کو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک ان حروف میں سے کسی حرف پر بھی تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر آ جائیں یا 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں تو وہ حرف منون کہلائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں تا پر 2 زبر بھی ہیں، 2 زیر بھی ہیں اور 2 پیش بھی ہیں، اسی طرح دیگر حروف پر 2 زبر بھی ہیں اور نیچے 2 زیر بھی ہیں اور 2 پیش بھی ہیں، تو یہ تمام حروف منون کہلائیں گے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے اور تنوین جو ہے کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے، اور تنوین کی آواز جو ہے نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ نون لکھا ہوا ہو اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن جو ہوتا ہے وہ لکھا ہو تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ نون ہو اور نون کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن جو ہو تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ تو نون ساکن کی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ہجے کریں اور دونوں کی ہجے کریں اور پھر ایک سیم آواز ان دونوں کی ہوگی۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ 2 زبر ان، دونوں کی آواز دیکھیں سیم ہے۔ اسی طرح حمزہ نون زیر ان اور حمزہ 2 زیر ان، دونوں کی آواز سیم ہے۔ حمزہ نون پیش ان، حمزہ 2 پیش ان، دونوں کی آواز سیم ہے۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں: میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ یہ ہجے تنوین کی ہجے اس طریقے سے کی جائے گی، اور اس سبق کو جو ہے ہم انشاءاللہ ہجے سے بھی پڑھیں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ پہلے ہجے پڑھیں گے پھر رواں پڑھیں گے۔ ہجے تو بتا دی کہ اس طریقے سے ہوگی: میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، یہ ہجے ہے۔ اور اب جو تینوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو وہ رواں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر من، 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 یہ رواں ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، یعنی دونوں طریقے سے پڑھا جائے گا، ہجوں سے بھی پڑھا جائے گا اس سبق کو اور رواں بھی پڑھیں گے۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ تا لکھا ہوا ہے، پہلی مرتبہ جو حرف تا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر 2 زبر ہیں، اور 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوا تا کے ساتھ، الف متصل ہے ملا ہوا ہے، تو یہ الف کی جو ہے ہم ہجے نہیں کریں گے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے۔ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تا الف 2 زبر تن، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح طا پر بھی دیکھیں آپ، طا پر پہلی مرتبہ جو طا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کے بعد دیکھیں طا کے ساتھ الف ملا ہوا ہے تو اس الف کی بھی ہجے نہیں کریں گے۔ اسی طرح اور دیگر حروف بھی ان کے ساتھ بھی الف ملا ہوا ہے۔ اسی طرح تنوین کے 2 زبر کے بعد کبھی یا لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں لاسٹ لائن میں دال ہے، پہلی مرتبہ جو دال لکھا ہوا ہے اس کے اوپر 2 زبر ہیں،
اور دو زبر کے ساتھ دیکھیں آپ، دو زبر کے بعد آپ یا لکھا ہوا ہے، تو اس یا کی ہمیں ہجے نہیں کرنی، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے دال یا زو دو زبر دن، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا دال دو زبر دن، اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ اب ہم نے اس سبق کے قواعد کو پڑھ لیا، اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن، طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن۔ اب آپ دیکھیں یہ سبق نمبر 5 جو ہے اس میں حروف قریب الصوت بھی ہیں، اور پارٹ 1 میں جو ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 پارٹ 1، تو اس میں حروف قریب الصوت ہی ہیں، تو ان کا آپ نے خاص ان کے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ان میں فرق ہو جائے۔ تو تن تن تن، طن طن طن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن، ظا دو زبر ظن، ظا دو زیر ظن، ظا دو پیش ظن، ظن ظن ظن، ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن، صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن۔ اس سبق کو ہم نے ایک بار ہجوں سے پڑھ لیا ہے اور رواں بھی پڑھ لیا ہے، ایک بار پھر سے رواں پڑھ لیتے ہیں مکمل۔ تن تن تن، طن طن طن، زن زن زن، ذن ذن ذن، ظن ظن ظن، ثن ثن ثن، سن سن سن، صن صن صن، دن دن دن، ضن طن ضن، کن کن کن، قن قن قن، ہن ہن ہن، حن حن حن۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سبق کو اور اچھے انداز سے پڑھ لیں کہ اس میں حروف قریب الصوت ہیں، تو آپ
سبق نمبر 4 اچھے انداز سے پڑھ لیں انشاءاللہ، یہ بھی اچھے انداز سے پڑھ لیں گے آپ۔